تکمیل شدہ نبوتیں۔ جب ہم اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو پھر ہمیں بہت سے طریقوں میں سے جائزہ لینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جس میں اس کی زمینی زندگی نے پرانے عہد نامہ کی لاتعداد نبوتوں کو پورا کیا۔ میں مشل ہوں۔ یہ اصول یوحنا کے حوالے سے حاصل ہوتا ہے، بہت مخصوص حوالہ جس میں یسوع مسیح سے متعلق تکمیل شدہ نبوت ہے، اور یہ ہمیں یوحنا باب 9 کی 35 آیت کے آغاز میں ملتا ہے۔ جس نے یہ دیکھا اسی نے گواہی دی، اور اس کی گواہی سچی ہے۔ اور یہاں یوحنا اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے یوحنا کے پچھلے حصہ میں دیکھا کہ وہ مصلوبیت کی جگہ پر موجود تھا، اس کی گواہی سچی ہے۔ بنیادی طور پر وہ یہاں اپنے آپ کو تیسرے شخص کے طور پر ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو یوحنا کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یوحنا صرف یہ کہہ رہا ہے، میری گواہی سچی ہے اور میں جانتا ہوں۔ غور کریں وہ کیا کرتا ہے۔ یہ بات اس لیے ہوئی کہ یہ نوشتہ پورا ہو، اور یہاں وہ پرانے عہد نامے کی نبوت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلی نبوت زبور 34 اس کی 20 آیت میں ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ اور جیسا کہ یوحنا وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا اور مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یسوع کے پہلو کو نیزہ سے چھیدا گیا۔ اس تناظر میں اس کے جسم کو چھیدا گیا، لیکن انہوں نے اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، جو کہ عام طور پر اس وقت میں کیا جاتا تھا۔ اس نے یہ دیکھا تھا اور اس نے اس نبوت کو پورا ہوتے دیکھا۔ اس نے ایک اور نبوت کو بھی پورا ہوتے دیکھا۔ اس نے کہا، پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں، اور یہ نبوت زکریا باب 12 آیت 10 میں ملتی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے اسے دیکھا، وہ رومی سپاہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے جسے انہوں نے چھیدا تھا۔ اب یہ دو نبوتیں یہ سب واقعہ ہونے سے سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی تھیں، اور سادہ لفظوں میں ہمیں یہ متعارف کراتی ہیں کہ جب ہم ان دو نبوتوں کے تعلق سے سوچتے ہیں تو ہم یسوع کے بارے میں ان تمام نبوتوں کے تعلق سے سوچ سکتے ہیں جو پرانے عہد نامہ میں لکھی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن میں کچھ سادہ الفاظ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہمیں یوحنا باب 5 میں ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ مذہبی رہنماؤں سے کہتا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ اب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بائبل مقدس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم کتاب مقدس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کتاب مقدس ہمیں زندگی نہیں بخشتی ہے۔ کتاب مقدس یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے جس سے ہمیں ابدی زندگی ملتی ہے۔ لیکن میں اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ کتاب مقدس یسوع کے بارے میں بتاتی ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے کہ ہم یقین کر سکیں کہ حقیقت میں وہ کون ہے اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیں، میں آپ کے سامنے 8 نبوتیں رکھتی ہوں، اور یہ ان نبوتوں میں سے ہیں جو سچ ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر میکا 5:2 میں، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ اور ہم نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، اس بات کی پیشن گوئی صدیوں پہلے کی گئی تھی۔ اور ایک اور یہ ہے یرمیہ 31:15، خداوند یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زارا زار رونا، راحل اپنے بچے کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچے کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں پاتی۔ اور ہم متی کی انجیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کے سب سرداروں کے اندر کے سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ اور اس میں متی رسول پھر یرمیہ میں سے پیشن گوئی کا اقتصاب کرتا ہے۔ یہ پیشن گوئی صدیوں پہلے کی گئی تھی۔ یہاں ایک اور ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ بیامان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوئی کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔
یہ الفاظ یسایہ نے لکھے ہیں۔ ہم یہاں متی 3 باب میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا، ایک اور پیشن گوئی جو سینکڑوں سال پہلے کی گئی تھی۔ یہاں ایک اور پیشن گوئی ہے، زکریا میں سے، بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اب اس کے بارے میں سوچیں، نئے عہد نامہ میں کیا درج کیا گیا ہے؟ لوکا باب 19 آیت 35 میں کیا واقعہ ہوا؟ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو اس پر سوار کیا۔ حیران کن۔ نمبر 5، مردوں میں سے جی اٹھنا، زبور 16:10، کیونکہ تو نے میری جان کو پاتال میں رہنے نہ دیا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ پیشن گوئی یسوع کے متعلق ہے۔ یہاں ہم نیا عہد نامہ میں اعمال اس کے 2 باب 31 میں کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ ایک اور پیشن گوئی جو سینکڑوں سال پہلے کی گئی تھی، یہ واقعہ ہونے سے صدیوں پہلے۔ نمبر 6، یہ ایک اور حیران کن نبوت ہے، زکریا 11 باب اس کی 12 آیت، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو، اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ صدیوں پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ متی 26 باب اس کی 15 میں، اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ بے شک یہ یہودا کہہ رہا ہے، انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دیے۔ یہاں یہ 7ویں پیشن گوئی ہے، اس کا بدن چھیدا گیا۔ ہم یہ زکریا 12 باب 10 آیت میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ پھر ہم اس بیان کو یوحنا باب 16 میں پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی میں چھیدا اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور اب نمبر 8، زبور 18 اس کی 22 آیت میں، وہ میرے کپڑے بانٹتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ اب اس بات کا کیا امکان ہے کہ صدیوں بعد ایسا ہوگا؟ یہ یوحنا کی انجیل 19 باب میں درج ہے، وہ وہاں موجود تھا، وہ اس بات کا گواہ ہے، اور اس کا کرتا بھی لے لیا۔ یہ کرتا بن صلہ سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف 8 پیشن گوئیاں بتائی ہیں، یہاں اور لاتعداد ہیں۔ اور اب یہاں ایک سوال ہے، اچھا اس بات کا کیا امکان ہے کہ یہ سب اتفاق سے ہو؟ اچھا شماریات دان ہمیں کچھ بتاتے ہیں جو نہایت دلچسپ ہے۔ یہ امکان ہے یہ 8 پیشن گوئیاں اتفاقاً ہو رہی ہیں، اور ایسا ہی لگتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں 100 ملین بلین میں سے ایک دفعہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ وہ 8 پیشن گوئیاں اتفاقاً واقع ہوئی ہوں۔ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتی ہوں، آپ کے خیال میں اس چیز کا کیا امکان ہے کہ چاندی کے 30 سکوں کے متعلق پیشن گوئی واقع ہوئی ہوگی کہ وہ 30 تھے اور وہ چاندی کے تھے؟ میں نہیں جانتی کیا امکان ہے، لیکن یہ ناقابل یقین ہے۔ صرف یہی ایک پیشن گوئی، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئی ثبوت پیش کرنے کے تعلق سے بہت شاندار ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں وہی ہے جو اس نے کہا کہ وہ ہے۔ پرانا عہد نامہ کے انبیاء نے خدا کے الہام سے بہت دفعہ خدا کی زندگی کے متعلق جن واقعات کی نبوت کی، وہ بالکل درست تفصیل کے ساتھ سچ ثابت ہوئیں۔ اب یہاں سوچنے کے لیے ایک سوال ہے، میں نے اس بات پر واقعی بہت غور کیا، اور صرف یہ کہ اگرچہ اس قسم کے ثبوت بہت زبردست ہوتے ہیں تو بہت سے غیر ایماندار ایسی معلومات کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اچھا میرے خیال میں اس کا بہت سادہ سا جواب ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس سے نا واقف ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ایسی معلومات بھی موجود ہیں، جو کہ ایک بہت شاندار چیلنج ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے ہماری مواصلات میں؟ کیونکہ یوحنا جو ان واقعات کو ہوئے قلم بند کر رہا ہے، ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جان لیں کہ وہ تکمیل شدہ نبوت تھی۔ اس نے ہمیں صرف 2 نبوتیں دی ہیں،
لیکن وہ ایسی معلومات بانٹنے کے ہم اہم تصور سے ہمیں متعارف کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو واقعی یسوع کی کہانی کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے فرینک موریسن کی لکھی ہوئی ایک کتاب پڑھی۔ اس کا عنوان تھا پتھر کو کس نے لڑکایا، اور اس نے ثابت کیا کہ مسیح کا جی اٹھنا ایک مزاحانہ خیز دھوکہ ہے۔ وہ ایک مذہبی رہنما تھا، میرا یقین ہے ایک مسیحی پادری، لیکن وہ حقیقت میں یسوع کے جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اچھا اندازہ لگائیں، جیسے ہی اس نے اس کی تحقیق کی، اس کا سوال کا جواب دیا، پتھر کو کس نے لڑکایا، یہ ایک معجزہ تھا، اور اس کے اپنے ہی ذہن کی تصدیق کر دی کہ مسیح کا جی اٹھنا ایک سچائی ہے۔ اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جب ہم تلاش کرتے ہیں، خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے خیال میں سی ایس لوئس ایک دہرایا تھا جس نے خدا کا انکار کیا، لیکن پھر تحقیق اور تعلیم اور کھلے دل کے ساتھ آج وہ ہماری دنیا میں ایک عظیم تبدیل شدہ دہرایا بنا، اور بے شک ابھی بھی اس کی تعلیمات کو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو اس نے کہا کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ سی ایس لوئس اس بات پر ایمان لے آیا، لیکن تب جب سب کچھ تحقیق کر لیا۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے جب پالوس نے کہا کہ نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سب معلومات کو استعمال میں لائیں۔ یہ سارا مواد جو پرانے اور نئے عہد نامے میں ہے، اس سے ہم اس بات کی وضاحت کریں کہ بے شک یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے۔